اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ تو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر۔ یہ اولاد ہیں بعض سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم احباب، اس سے پہلے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھیں تو ان میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ ایمان والوں سے ہٹ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ اب آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں تو ان میں اللہ رب العزت یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اصل میں ربط کچھ یوں بنے گا کہ لوگ جس وقت کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، خواہ یہ دوستیاں کسی بھی پیمانے پر ہوں، کسی بھی سطح پر ہوں، افراد کی سطح پر دوستیاں ہوں یا حکومتوں کی سطح پر کفار کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں ہوں، عام طور پر ان دوستیوں کے پس منظر میں یہ چیز کار فرما ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوستیاں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی، یہ ہمیں عزت دیں گی، یہ دوستیاں ہمیں عروج دیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت یہ واضح فرما رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں یہ کوئی عزت اور عروج نہیں دیتی، بلکہ عزت اور عروج اس کو ملتا ہے کہ جس سے اللہ محبت فرمائے، جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کی جائے تو پھر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر عزتیں ملا کرتی ہیں۔ تو کفار سے دوستیاں یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ عزتیں عطا کرنے والی نہیں ہے،
یہ عروج دینے والی نہیں ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جب اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ دشمن تک بھی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ اس حوالہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، ان کے درس توحید کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے شدید مخالف بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی تھی کہ یہ مخالف ہونے کے باوجود، دوسرے مسلک کے ہونے کے باوجود، وہ لوگ یہ اقرار کرتے تھے کہ بہرحال عالم بہت بڑا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عقیدے اس کے خراب ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے عقیدے کو ہی صحیح کہیں گے نا، تو وہ کہتے تھے کہ عقیدے تو اس کے خراب ہیں لیکن عالم بہرحال بہت بڑا ہے۔ تو تعریف جو ہے وہ دشمن بھی جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہوتے تھے، اور وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ اگر بخاری شریف دنیا سے ناپید ہو جائے، صحیح بخاری کہیں نہ مل رہی ہو، ختم ہو جائے، تو یہ مولانا حسین علی ایسے بڑے عالم ہیں کہ یہ ساری بخاری کو نئے سرے سے زبانی لکھوا سکنے پر قادر ہیں۔ تو یہاں تک بھی کہا جاتا تھا حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے متعلق، اور کہنے والے بھی مخالفین بھی ہوتے تھے، وہ یہ بات کہتے تھے۔ قرآن حکیم اس کے حفاظ تو پوری کائنات کے اندر ہر جگہ پر ملتے ہیں اور بے شمار ہیں، لیکن بخاری کے حفاظ نہیں ملتے۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے متعلق یہ حسن ظن رکھا جاتا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر بخاری دنیا میں موجود نہ رہے تو یہ دوبارہ بھی لکھوا سکنے پر قادر ہیں۔ تو میرے والد محترم حضرت حسین علی کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے مخالف تک بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے والد محترم کے حوالہ سے دیگر مسالک والوں سے بھی تعریفیں سنی ہیں، اپنے دادا محترم کے حوالہ سے بھی، اپنے والد محترم کے حوالہ سے بھی، کہ دیگر مسالک والے بھی عقائد کا، نظریات کا اختلاف ہونے کے باوجود وہ تعریفیں کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے جنازے پر بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا مسلکی اختلاف تھا، اس کے باوجود وہ جنازے پر پہنچے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک قدر تھی، ایک عزت تھی، تبھی جو ہے وہ مسلک کا اختلاف ہونے کے باوجود ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اور ایک شیعہ سے پوچھا گیا جو کہ جنازے پر جا رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تو مسلک ہی مختلف ہے، تم قاضی صاحب کے جنازے پر کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے نہیں جا رہا، بلکہ میں تو اس توقع پر جا رہا ہوں کہ اس جنازے کے اندر شرکت کروں گا تو ہو سکتا ہے میری مغفرت ہو جائے۔
تو اس حد تک جو ہے ادب و احترام جو ہے وہ مخالفین بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ اے نبی، اگر آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا ان لفظوں کا تقاضا تو بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ بھائی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جس وقت بھی کوئی محب اپنے محبوب کی محبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو لوگوں، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر میری پیروی کرو۔ حالانکہ لفظوں سے بظاہر تو مطابقت تب بنتی ہے کہ جب محبت اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت چاہ رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت کریں، لیکن فرمایا کہ میری پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کی اطاعت، اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس کے لیے بھی اسوہ رسول جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر عمل کر کے ہی اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ جو ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، ان کی تعلیمات، ان کے طریقوں کے اوپر چلیں گے تو یہ اللہ کی بھی اطاعت بنے گی، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت بنے گی۔ جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ رسول جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ ان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا کہا، کیونکہ اللہ کی اطاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے سے اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، اللہ کے نبی کی بھی اطاعت ہوگی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا یہ تقاضا تو تمہیں خود بھی معلوم ہے نا کہ پھر اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس سے تمہارا کام پورا نہیں چلے گا جب تک کہ اطاعت رسول کو بھی ساتھ شامل نہ کرو گے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ تو تمہارے اپنے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جب تم اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت تو تمہیں کرنی چاہیے، لیکن جو چیز دوسری ہے اس کو بھی ساتھ مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بغیر پہلی جو ہے اس اکیلی کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ قرآن حکیم کو صرف بندہ کہے کہ میں عمل کروں گا اور حدیث پہ عمل نہیں کروں گا تو اس سے نجات حاصل کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور حدیث دونوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ صرف قرآن حکیم کو دیکھ کر عمل کرنا اور حدیث کو نظر انداز کرنا تو اس سے کامیابی نہیں ہوگی بلکہ وہ ناکامی بن جائے گی۔ تو اللہ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر جب اللہ تم سے محبت کرے گا عزتیں ملے گی، بلندیاں ملیں گی، عروج ملے گا۔ لیکن ہو تو تم انسان ہی نہ، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ باقی سارے انسان جو ہیں ان سے خطاؤں کا امکان تو ہے، صرف انبیاء معصوم ہیں۔
تو بے شک تم بہت اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، بے شک اطاعت رسول کے اندر، نبی کی پیروی کے اندر بڑے آگے بڑھنے والے ہو جاؤ، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا تو ہو سکتی ہے، تو اللہ صرف تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر دوبارہ تاکید کی گئی ہے، نبی آپ کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ساتھ اب اطاعت الہیہ کا بھی ساتھ تذکرہ ہو گیا، جو پچھلے آیت مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ اگرچہ نہیں ہوا لیکن وہ خود بخود وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس کا بھی باقاعدہ تذکرہ ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کا حکم تو واضح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی منہ موڑتا ہے، اگر کوئی اعراض ہی کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اچانک اللہ رب العزت یہ 4 شخصیات کا تذکرہ کرنے لگ گئے کہ اللہ نے آدم کو بھی چن لیا، نوح کو بھی چن لیا، ابراہیم کے پورے گھرانے کو چن لیا، عمران کے گھرانے کو چن لیا جہانوں پر۔ تو اب اس کا ربط جو ہے وہ گزشتہ آیات سے کیسے بنے گا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ربط تو مجموعی لحاظ سے پوری سورت کے مضامین سے جو اس آیت مبارکہ کا یہاں پر بنے گا وہ اس طرح ہے کہ جس وقت سورہ مبارکہ کا خلاصہ میں نے ذکر کیا تھا تو اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ شبہات توحید کے حوالہ سے، کچھ شبہات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو ایک شبہ کا جواب پیچھے گزر بھی چکا ہے، اور یہاں پر یہ ایک اور شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کو مان لو، آپ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی کو کہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکنے والا ہے، تو دیکھو یہ اللہ کے بڑے چنیدہ بندے ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں، عمران کا گھرانہ ہے، یہ سارے تو بڑے نیک لوگ تھے، تو کیا یہ بھی حاجت روا کوئی نہیں؟ کیا یہ بھی مشکل کشا کوئی نہیں؟ تو جواب دیا کہ بے شک ٹھیک ہے، ان کی مصطفائی اپنی جگہ، ان کا چنیدہ ہونا اپنی جگہ، مصطفیٰ یہ ضرور ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ مصطفیٰ ہیں، سمیع و علیم کوئی نہیں، سمیع و علیم اللہ ہی ہے، تو پھر معبود اللہ ہی ہے، سب کچھ کر سکنے والا پھر اللہ ہی ہے، یہ سمیع و علیم کوئی نہیں ہے، ان کی مصطفیٰ بے شک ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک ربط تو یہ پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ ہو گیا۔ دوسرا ربط خاص طور پر اس سے پچھلی آیات کے جن کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان آیات کے ساتھ اس کا ربط کہ دیکھو آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا جو دور تھا وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو جب بنایا گیا، روح پھونکی گئی، فرشتوں کو حکم ہوا تھا اور ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرو۔ اب معیار یہ بن گیا کہ جو آدم کی تعظیم کر جائے تو وہ کامیاب، اور جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی، تعظیمی سجدہ نہیں کیا، وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو گویا کہ اس وقت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات وہ ایک مدار اور ایک معیار بن گئی کہ ان کے جو تعظیم کرے گا تو وہ تو کامیاب ہوگا، جو تعظیم نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ فرشتے کامیاب ہو گئے، ابلیس ناکام ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو دیکھو اس وقت ایک شخصیت وہ ایک مدار اور ایک معیار کی حیثیت سے سامنے تھی۔ پھر سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا دور آتا ہے،
تو ان کی شخصیت بھی ایک مدار اور ایک معیار کے طور پر سامنے آتی ہے کہ کامیاب وہی ہوئے کہ جو نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے تھے، جو نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں ماننے والے تھے وہ ناکام ہوئے۔ 950 سال اللہ کا یہ بندہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا رہا اور بڑے محدود سارے چند افراد ایمان کے اندر آئے۔ اتنے افراد کے جو ایک کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں، اور صرف یہ افراد ہی سوار نہیں ہوئے، اس کشتی کے اندر جانوروں پرندوں کے جوڑے بھی ہیں، انسانوں کی غذا بھی ہے، ان جانوروں وغیرہ کی غذا بھی ہے، تو یہ سارا کچھ اس کشتی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ تھوڑے سے افراد ہیں، زیادہ سے زیادہ جو روایات میں تعداد ملتی ہے تو وہ 80 یا 82 افراد کی ملتی ہے کہ 80-82 افراد تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور یہ جو ہے یہ نجات یافتہ ہوئے، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شخصیت ایک مدار اور ایک معیار بن گئی کہ جو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، جو ان کے پیچھے چلا تو وہ کامیاب ہوا، جو نہیں پیچھے چلا ناکام ہوا۔ پھر اس کے بعد دور گزرتا رہا، پھر ایک دور آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، وہ بھی ایک معیار اور ایک مدار بنا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بڑے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، پھر دوسرے چھوٹے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سیدنا لوط علیہ السلام وہ اللہ کے نبی۔ تو اس سارے گھرانے کو ہی اللہ نے ایک معیار بنایا ہوا تھا، تو جو لوگ ان کے پیچھے چلے اس دور میں تو وہ کامیاب ہوئے، جو نہیں چلے وہ ناکام ہوئے، تو ان کا گھرانہ بھی ایک معیار بنا۔ اسی طرح عمران کا گھرانہ بھی ایک دور آیا کہ وہ بھی ایک معیار بنا۔ عمران خود ایک نیک شخصیت، حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ ہم زلف بنتے ہیں، ان کی اہلیہ حنہ بڑی نیک عورت، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ہم زلف بڑے نیک انسان، بڑی عظیم شخصیت، ان کی اہلیہ عیشا وہ بڑی نیک عورت، ان کا بیٹا یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ بڑے نیک اور برگزیدہ اللہ کے نبی، حضرت حنہ اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بیٹی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بڑی نیک خاتون، پھر مریم کے بیٹے حنہ اور عمران کے نواسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ بڑی نیک شخصیت۔ تو یہ گھرانہ بھی ایک دور کے اندر ایک معیار بنا کہ جو اس گھرانے کے ساتھ لگ گیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوا، اس کے لیے نجات ہوئی، جو مخالفت کرنے والا ہوا اس کے لیے جو ہے وہ ناکامی ہو گئی۔ پھر اس گھرانے کی ایک شخصیت مستقبل میں بھی ایک معیار بن کے سامنے آئے گی، اگرچہ اس وقت وہ نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں گے، امتی کی حیثیت سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات دجال کے مقابلہ میں آئیں گے، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جائے گا وہ کامیاب، جو مقابلے میں دجال کے ساتھ لگے گا وہ ناکام۔ تو یہ گھرانہ بھی پہلے بھی معیار بنا، یہ مستقبل میں بھی معیار بننے والا ہے۔ تو دیکھو جس طرح آدم کو ہم نے ایک معیار اور مدار بنایا، جس طرح نوح علیہ السلام کو ایک معیار اور مدار بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو ہم نے ایک معیار اور مدار بنایا، عمران کے گھرانے کو ہم نے ایک معیار اور مدار بنایا، تو اب اسی طرح ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا دیا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا،
جو ان کی تعلیمات پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور قیامت تک کے لیے اب مدار جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اب معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے امتی کی حیثیت سے اسی معیار کے مطابق چلیں گے۔ تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم کے گھرانے کو بھی، عمران کے گھرانے کو بھی جہانوں پر۔ لیکن خیال کرو یہ سارے ذریتم بعضھا من بعض، یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ ذریہ کا جو لفظ ہے نا یہ ذرا سے نکلا ہے، اور ذرا کے اندر تخلیق کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ سارے تو خود مخلوق تھے، اور یہ تو اپنی تخلیق کے اندر اپنے خالق کے محتاج تھے۔ تو جو خود اپنی تخلیق کے اندر اپنے خالق کے محتاج ہوں تو وہ معبود نہیں ہوا کرتے، وہ حاجت روا اور مختار کل اور مشکل کشا نہیں ہوا کرتے۔ یہ تو سارے جو ہیں یہ مخلوق تھے، یہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور یہ تو بعضھا من بعض تھے، ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ حالانکہ معبود تو وہ ہوتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہو نہ وہ جنا گیا ہو، تو یہ تو جنے گئے ہیں اور انہوں نے آگے جنے ہیں، تو یہ معبود کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی مصطفی اپنی جگہ، لیکن واللہ سمیع علیم، سمیع و علیم دیکھ ہے تو وہ اللہ ہی ہے، وہ یہ شخصیات یہ سمیع و علیم کوئی نہیں ہے، ہر ایک کی سننے والے، ہر ایک کی جاننے والے کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ ہر ایک کی سننے اور جاننے والے ہی کوئی نہیں تو پھر ہر ایک کی پوری بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ تو سمیع و علیم اللہ ہی ہے، تو معبود اللہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب